صورت حال بالکل مختلف ہو گئی ہے. آج جو انڈیا ہم دیکھ رہے ہیں وہ مودی کا انڈیا ہے، وہ انڈیا جو اسرائیل کی قربت میں فخر محسوس کرتا ہے. اب نریندر مودی نے ایک دوسرا بھی کام کیا ہے اسی 24 گھنٹے میں. انہوں نے پرائم منسٹر نیتن یاہو جو اسرائیل کے ہیں ان کو مبارکباد پیش کی ہے پیس کے اوپر، جو ایک پیس ایکارڈ ہوا ہے حماس کے ساتھ شرم الشیخ ایجپٹ میں. پی ایم مودی کا فون ریسیو کرنے کے لیے نیتن یاہو نے اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کو کچھ دیر کے لیے روک دیا. اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے. مجھے تو شرم آ رہی ہے، 2 ارب ہم مسلمان ہیں، ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ کیا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ 93rd جو انڈین ایئر فورس کا دن تھا، اس موقع پر جو وہاں پر ضیافت کا انتظام کیا گیا تھا اس کے اندر مینیو یہ تھا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں مودی جو ہے نا پورے طریقے سے وہ نیتن یاہو کی پلے بک پہ عمل کرتا ہے. سو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. مینیو یہ تھا جناب، راول پنڈی چکن تکہ مسالہ، دوسری آئٹم ہے رفیقی رارا مٹن، بلاری پنیر میٹھی ملائی. پاکستان امن کا وہ ایک مرکز بن جائے، اور جب یہ پاکستان امن کا مرکز بنے گا، اتحاد اور اتفاق اور طاقت ہوگی تو ہم سری نگر آزاد کر سکیں گے. مودی جنگ کے جو دھمکیاں دے رہا ہے اس کو جواب دے سکیں گے اور فلسطین کو آزاد کر سکیں گے. اس سے کیا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس سے یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے ہماری ان ایئر بیسز کو نشانہ بنایا. کون کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان ایئر بیسز کو نشانہ نہیں بنایا؟ ہاں، امریکہ کے ساتھ ان کا تھوڑا مسئلے بھی چل رہے ہیں، مگر وہ مسئلے میرے خیال سے بھی حل ہو جائیں گے، کیونکہ انڈیا از ٹو بگ ٹو اگنور، انڈیا از ٹو بگ ٹو ڈسکارڈ یا سائڈ لائن. اور مجھے اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ مہاتما گاندھی جہاں کہیں بھی ہوں گے جنت میں دھاڑے مار مار کے بیچارے روتے ہوں گے، دھاڑے مار مار کے روتے ہوں گے جو ہندوستان کی اس وقت ویلیو سسٹم کے حالات ہو چکے ہیں نریندر مودی کی حکومت کی شکل میں. نمسکار دوستوں، کچھ دیش ہوتے ہیں جو چند پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارا پڑوسی دیش پاکستان. لیکن کچھ ایسے بھی دیش ہیں جن کے لیے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں اپنے پیارے بھارت کی. ہمارے پردھان منتری شری نریندر مودی جی دنیا کے سب سے چہیتے لیڈر مانے جاتے ہیں. ابھی کل ہی برٹن کے پردھان منتری یہاں بھارت میں تھے اور مودی جی کی تعریف کرتے تھک نہیں رہے تھے. اب ایک خبر جس نے پورے بھارت کا دل جیت لیا وہ آئی ہے اسرائیل سے. کل پردھان منتری مودی نے اسرائیلی پردھان منتری کو کال کیا تاکہ وہ انہیں پیس ڈیل کو لے کر بدھائی دے سکیں. لیکن کہا جا رہا تھا کہ اس وقت اسرائیلی پردھان منتری ایک بے حد اہم سیکیورٹی کیبنٹ میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے. پھر بھی انہوں نے اس میٹنگ کو بیچ میں روک کر پردھان منتری مودی سے بات کی. دوستوں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ سمان ہے جو پردھان منتری مودی نے اپنے کرموں سے کمایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج دنیا کے سب سے لوکپریہ لیڈر مانے جاتے ہیں. اسی وشے پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جے ہند. میں چاہتا ہوں کہ میں یہ مطالبہ کروں کہ عمران خان کی فری ٹرائل کی جائے، انڈیپینڈنٹ، اور ان کے ساتھ ایک بامانی مذاکرات کیے جائیں. دیکھیں، پاکستان سے میں 44+ کنٹریز تھی، یقین کریں پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں. اب بھی پاکستان قوت ہے، پاکستان طاقت ہے، پاکستان افتخار ہے. اس کا راستہ ہے ایک منٹ میر صاحب، اس کا راستہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہوگا تو پاکستان طاقتور ہوگا. جب سب ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں ہوں گے اور ساورن پارلیمنٹ اور ٹرو ڈیموکریسی ہوگی تو پاکستان طاقتور ہوگا. اچھا، یہاں پہ اب ایک سوال پیدا ہوگا نا، جو آپ کے کرٹکس ہیں وہ کہیں گے کہ یہ مارنگ بلوچ کا اور علی وزیر کا فلسطین سے کیا تعلق ہے؟ فلسطین سے اس لیے تعلق ہے کہ پاکستان کا فلسطین سے تعلق ہے. جب یہ ناراض راضی ہوں گے، یہ کتنی دکھ کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے، میں میر صاحب میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، لیفٹیننٹ کرنل 12 فوجیوں کے ساتھ، یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں. میرا لیفٹیننٹ کرنل، اسے مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے میں نے کشمیر کی آزادی، سری نگر کی آزادی کے لیے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں اسے اپنے پاکستان میں، یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میں اس پہ سوگ میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ آگ بجھے، پاکستان امن کا وہ ایک مرکز بن جائے، اور جب یہ پاکستان امن کا مرکز بنے گا، اتحاد اور اتفاق اور طاقت ہوگی تو ہم سری نگر آزاد کر سکیں گے. مودی جنگ کے جو دھمکیاں دے رہا ہے اس کو جواب دے سکیں گے اور فلسطین کو آزاد کر سکیں گے. البتہ لائن آف کنٹرول کے ارد گرد جو اس وقت ڈپلائمنٹس ہیں وہ کافی حد تک نمایاں ہیں، بلکہ بہت سارے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ بھی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری، سیالکوٹ باؤنڈری اور
سرکریک کے علاقے میں پاکستان کی طرف سے جو طاقت ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے اور بھارتی سرحد کے ساتھ ٹینکوں کی ایک بڑی تعداد کو بھجوایا گیا ہے، خاص طور پر سیالکوٹ سیکٹر میں جو قافلہ ابھی ریسنٹلی وہاں پر رپورٹ ہوا ہے، اس میں بختر بند گاڑیاں اور لاجسٹکس یونٹس بھی شامل تھے جو کہ فارورڈ پوزیشنز کی طرف جا رہے ہیں، جنہیں غیر معمولی اور ممکنہ طور پر جنگ کی تیاری کی مشق کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے سرکریک کے علاقے میں بھی پاکستان کی طرف سے ملٹری بلڈ اپس کی رپورٹس بھی ہیں اور راجناتھ سنگھ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ کل میں نے آپ کو ڈرونز اٹیکس کے حوالے سے بھی بتایا تھا جس میں بی ایس ایف کی ایک پیٹرولنگ بوٹ جو تھی اس کو تباہ ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، آرٹلری ریجمنٹس بھی آگے بڑھ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نئی پاکستان کی راکٹ فورس ہے، راکٹ کمانڈ فورس، یہ بھی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے، پاکستان اس ساری صورتحال میں اپنے دفاع سے غافل نہیں ہو سکتا۔ کور کمانڈرز نے بھی واضح طور پر اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر انڈیا نے ایک نیو نارمل بنایا ہے تو ہمارا بھی اب ایک نیو نارمل ہے، اور وہ نیو نارمل ہے نیا، تیز اور مؤثر جوابی عمل۔ بہرحال نریندر مودی نے تو یہ بتایا اور پھر ٹریڈ کی بات ہوئی۔ اب نریندر مودی نے ایک دوسرا بھی کام کیا ہے اسی 24 گھنٹے میں۔ انہوں نے پرائم منسٹر نیتن یاہو جو اسرائیل کے ہیں ان کو مبارکباد پیش کی ہے پیس کے اوپر، جو ایک پیس ایکارڈ ہوا ہے حماس کے ساتھ شرم الشیخ ایجپٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہیومینیٹیرین ایڈ کے اوپر جو غزہ میں جائے گی، دونوں چیزوں میں آپ کو بہت مبارکباد ہو۔ یہیں تک اگر نریندر مودی بات ختم کر دیتے تو بڑا ہی اچھا ہوتا، لیکن اس کے آگے انہوں نے 2 جملے ایسے لکھے کہ اگر وہ نہ لکھتے تو ہندوستان کا زیادہ بول بالا ہوتا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ دہشت گردی جو ہے اس میں ہندوستان آپ کے ساتھ ہے اس کا مقابلہ کرنے میں، اینڈ ٹیررزم ان آل فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز، جہاں کہیں بھی ہو وہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہندوستان کا جب بھی وہ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو ان کا نشانہ اور ہدف جو ہے وہ پاکستان ہوتا ہے، لیکن ہندوستان کی اتنی ایلیویٹڈ پوزیشن رہی ہے گلوبل ساؤتھ میں کہ اگر وہ یہ جملہ حماس کے حوالے سے، فلسطینیوں کے حوالے سے دہشت گردی کا یہ جو الزام ہے یہاں پہ نہ لگاتے تو وہ بہت بہتر ہوتا، پیچھے ہی بات ختم کر دیتے۔ اور مجھے اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ مہاتما گاندھی جہاں کہیں بھی ہوں گے جنت میں دھاڑے مار مار کے بیچارے روتے ہوں گے، دھاڑے مار مار کے روتے ہوں گے جو ہندوستان کی اس وقت ویلیو سسٹم کے حالات ہو چکے ہیں نریندر مودی کی حکومت کی شکل میں۔ لیکن دھاڑے خالی وہی نہیں مارتے ہوں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی جب پاکستان کے حالات دیکھتے ہوں گے وہ بھی دھاڑے مارتے ہوں گے، روتے ہوں گے دھاڑے مار مار کے۔